بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ بحث ہماری سورہ مبارکہ بقرہ میں تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک مطلب تھا جو عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے اندر ریب نہیں ہے، ریب یعنی عمل کے مقام میں انسان تردید کا شکار نہیں ہوتا۔ کیوں ریب نہیں ہے؟ دو چیزیں ہیں جو قرآن نے اپنے لیے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ ذکر کی ہے کہ میں کتاب خدا ہوں، ایک اس کا یہ دعویٰ ہے، ادعا ہے کہ میں خالق کا فعل ہوں، میں فعل بشری نہیں ہوں، وہ ایک یہ دعویٰ۔ دوسرا اس کا مدعا کیا ہے؟ کہا کہ میں بشر کو کمال تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ بس دو مطلب ہیں جو کتاب نے ذکر کیا اپنے لیے۔ ایک میں خالق کی کتاب ہوں، مجھے خالق نے لکھا ہے۔ دو اور دوسرا مدعا میرا یہ ہے کہ ھدی للمتقین، میں انسانوں کو نجات کا راستہ بتاتی ہوں۔ بس دو دعوے ہیں اس کے، اور دونوں دعووں میں یہ کتاب یقین آور ہے، اس لیے لا ریب فیہ، اس کتاب کا فعل خدا ہونا کا لا ریب فیہ۔ اور اس کے لیے کیا کہا ہے؟ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، اور اگر تم نہیں مانتے ہو اور میرے اندر تم ریب کا شکار ہوتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میرے مقابلے میں لے آؤ۔ جب لا نہیں سکو گے تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں محصول خدا ہوں، خدا نے مجھے لکھا ہے۔ ایک بات، اور دوسری میری خصوصیت کیا ہے کہ میں بشریت کو ان کے مقصد حیات تک پہنچا سکتی ہوں۔ وہ اگر اس میں تمہیں ریب ہے تو پھر تم کوئی ایسا قانون بنا کے لے آؤ میرے مقابلے میں جس قانون پہ عمل کر کے تم سعادت اخروی پہ پہنچ سکو، فائز ہو سکو۔ یہ کر سکتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عالم میں کیا ہونا، تو قانون کیا بنائے گا وہاں پہ؟ بس دو ادعا کیے ہیں کتاب نے، اور اس کے بعد جملہ استعمال کیا کہ لا ریب فیہ۔ یہ ذالک الکتاب کیا ہے؟ یہ ذالک الکتاب ایک یہ فعل خدا ہے، دوسرا یہ سبب ہدایت ہے اور سبب نجات ہے بشریت کے لیے۔ ان دونوں میں لا ریب فیہ، شک نہیں ہے۔ بس جب شک نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ وہ مان لو۔ کیا مان لو؟ ایک کہ یہ اللہ سے مرتبط ہے، دو اس کے مطابق عمل کرو تاکہ حیات اخروی سے ہمکنار ہو سکو۔ بس دونوں دعووں کی نسبت کیا کہا؟ لا نفی جنس، لا ریب فیہ، ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے منصوب بے خدا ہونے میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میرے کتاب ہدایت ہونے میں بھی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مطلب دیگر بھی ہے، ابھی اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ شک اور ریب میں ایک فرق عرض کیا تھا کہ شک جہاں پہ راہزن و مطالب علمی میں، ریب جہاں پہ راہزن و مطالب عملی میں۔ فرق دیگر یہ ہے کہ شک اور ریب، اس میں فرق ہے عام خاص مطلق کا ہے کہ ہر شے، ہر ریب شک ہے لیکن ہر شک ریب نہیں۔ وہ کہاں سے فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ شک کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں، بعض شکوک ایسے ہیں جو انسان کے اندر اضطراب پیدا نہیں کرتے۔ شکوک ہیں، شک ہے، لیکن اس شک کی بنیاد پہ اضطراب انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔ وہ شک ہی کہلاتا ہے کہ جو اضطراب کا باعث نہیں بنتا، تذبذب کا باعث نہیں بنتا، پریشانی کا باعث نہیں بنتا، وہ شک ہی ہے۔ لیکن وہ شک جو انسان کے اندر اضطراب ایجاد کر دے، پریشانی ایجاد کر دے، حیرت ایجاد کر دے، انسان کے سکون کو تباہ کر دے، وہ شک ریب کہلاتا ہے۔ پس ریب وہ شک ہے جو انسان کے سکون کو تباہ کر دے، انسان کے اندر تحیر کو پیدا کر دے، انسان کے اندر پریشانی کو ایجاد کر دے، تو وہ شک کیا کہلاتا ہے؟ ریب۔ اسی لیے آپ بعض اوقات کے اندر جب آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا کہا تھا؟ ریب هو الاضطراب۔ اب وہ اضطراب کے مقابلے میں کیا ہے؟ طمانینت، سکون۔ یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ شک ہی ہے کہ جس کے اندر اضطراب نہیں ہے، لیکن ریب کون سا شک ہے؟ جس کے اندر اضطراب۔
مثال عرض کروں تاکہ بات یہ ذہن میں آئے. دیکھیں مثلا ابھی اگر آپ کے لیے کہا جائے کہ فلاں چیز فلاں ملک میں ہے یا نہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پتا، شک ہے، ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ. اس شک کی وجہ سے آپ کی زندگی مختل ہو جاتی ہے. اگر ہوگی تو آپ کی زندگی کیا اثر پڑے گا، اور اگر نہ ہوئی تو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی بات نہیں. اسی لیے وہ ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ پیغمبر اسلام جا رہے تھے اور ایک شخص تھا، اس کے ارد گرد لوگ جمگھٹا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم اس کے ارد گرد بیٹھ کے اس کے مرید بنے بیٹھے ہو؟ کہا یہ علامہ ہے اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ علامہ بنا ہے؟ تو کہا یہ عرب قبیلوں کے انساب کو بڑی دور تک جانتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کتنے احمق ہو، یہ کون سا علم ہے کہ جس کو پتہ ہو اس کے لیے نفع بخش نہیں، اور جس کو نہ پتہ ہو جاہل ہو اس کے لیے نقصان دہ. بس وہ علم حاصل کرو کہ جس کے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ ہو اور جس کے نہ حاصل کرنے سے کوئی انسان کا نقصان ہوتا ہو. بس یہ کیا ہے کہ جس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں، جس کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں، برابر ہے. وہ اگر یہ معلوم ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ کیا ہے؟ شک، جس کے وجود اور عدم میں کوئی اثر آپ کی زندگی میں نمایاں نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے شک، جو آپ کی زندگی میں کوئی اثر لے کر نہیں آئے. لیکن وہ شک ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس شک کی وجہ سے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ایک نمونہ مادی عرض کروں. مثلا آپ کے پاس ہیں ڈالر، سرمایہ ہے، اور بازار میں آپ کو ریٹ کا پتہ نہیں ہے کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، پتہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ ڈالر کا ریٹ گر گیا ہے، اب اس کی نیند، اب پتہ نہیں ہے اس کو بھی ریٹ کا کہ کیا ہے، اوپر گیا یا نیچے گیا ہے. یہ بھی شک ہے، علم نہیں ہے، لیکن اس شک نے کیا کیا ہے؟ سکون تباہ کر دیا ہے. یہ شک کیا کہلاتا ہے؟ بس وہ شک جو انسان کی زندگی میں اضطراب پیدا کر دے وہ شک ہمیشہ ریب کہلاتا ہے. اسی لیے کہا تھا کہ اگر نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، شک ہے، مجھے نہیں پتا واجب ہے یا واجب نہیں، لیکن سکون انسان کا تباہ ہے. کس طرح سے تباہ ہے کہ اگر واجب ہوا تو میں نے انجام نہیں دیا، اور اگر زور واجب ہوئی تو میں نے اس کو ترک کر دیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہاں بھی شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ زور واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، لیکن اضطراب ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ میں مسئلے سے محروم ہو جاؤں گا. یہ شک کیا کہلاتا ہے؟ ریب. بس ریب وہ شک ہے کہ جو آ کر انسان کے اضطراب کو ختم کر دے. قرآن نے آ کر شک کی نفی نہیں کی ہے، کہا میرے اندر شک کرو گے یا نہیں کرو گے، اور کس طرح سے کرو گے وہ تمہاری اپنی مشکل ہے. لیکن کہا میرے اندر ریب نہیں ہے، ریب کی میں نے کاملاً نفی کر دی ہے. کس عنوان سے؟ کہا کہ میں کتاب خدا ہوں، اس میں ریب ہے نہ. میں ہدایت کی اس منزل پہ بشر کو پہنچا سکتی ہوں جہاں پہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں کیا ریب ہے؟ کہا نہیں ہے. شک کر سکتے ہو. شک کیوں کر سکتے ہو؟ اس کے لیے نقطہ پہلے عرض کیا تھا. شک اس لیے کرتا ہے انسان اس کے اندر کیونکہ اس دنیا میں حق باطل کے ساتھ آمیختہ ہے، چونکہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اس لیے تشخیص نہیں ہوتی، شک کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہی لا ریب فیہ جب قیامت کی نسبت میں آتا ہے تو وہاں پہ لا نفی جنس ہی ہے. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ صرف حق ہی حق ہے، باطل وہاں پہ نہیں ہے، اس لیے ریب بھی وہاں پہ نہیں ہے. بس شک اور ریب میں فرق کیا ہے؟ عام خاص مطلق منطقی اعتبار سے کہ وہ شک جو اضطراب کا باعث نہ بنے وہ شک ہی ہے، لیکن وہ شک جو اضطراب کا باعث بنے وہ ریب کہلاتا ہے. خوب، اگر میں نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا کہ یہ کلام خدا ہے، وہ ریب میں ہوں. کس طرح سے؟ وہ اضطراب ہے کہ اگر یہ کتاب خدا فعل خدا ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے توحید کا انکار کیا ہے، کل کو میرا کیا بنے گا؟ اور اگر میں نے اس پہ عمل نہ کیا اور اس کو کتاب اسطورہ سمجھا اور اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اب کیا ہے؟ ریب. یہ ریب آ جائے. بس ریب کیا کرتا ہے؟ اضطراب کو جنم دیتا ہے، تحیر اور حیرت اور سرگردانی کو وجود میں لاتا ہے. بس یہاں پہ دو مطلب ہیں جو قرآن نے اپنے بارے میں ذکر کیے ہیں. ایک کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ فعل خدا ہے، کتاب مکنون ہے، فعل خدا ہے، لوح محفوظ میں فعل خدا ہے، لا ریب فیہ. اور دوسرا مطلب کیا ذکر کیا کہ میں کیا ہوں؟ ہدی للمتقین. میں پہنچا سکتی ہوں انسان کو سعادت کی منزل پہ،
تو وہاں پہ کیا ہے، یہ اس کا دوسرا دعویٰ ہے، اس میں بھی کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی ریب نہیں ہے، یقیناً ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے انسان سعادت کو پا لے گا۔ یہاں پہ بیٹا رک کر ایک جملہ کہوں، بعد میں پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ البتہ بعد وہ ہے، چونکہ میری بھی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ بعد ہوتے ہیں فشردے دورے۔ فشردے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مثلا ایک ہفتے میں قرآن کا ترجمہ، اب ایک آیت بھی صحیح سے حل نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہے، کمیت، نہ ہمارے کمیت معیار نہیں ہے، کیفیت۔ ایک مطلب سمجھ لیں اور اس ایک مطلب کو پورے قرآن میں جا کے تطبیق کریں، وہ کافی ہے اس سے کہ کوئی ایک بھی نہ آتا ہو اور ہفتے میں پورا ترجمہ گزر جائے، نہ وہ نہیں کرنا ہے۔ آپ بے شک اپنے اسی عہدے میں رہتے ہوئے سورہ بقرہ کو اول سے آخر تک حل کر لیں، کافی ہے، اس کے نتیجے میں پورا قرآن حل ہو جائے گا، لیکن پورے قرآن کو حل کرنے کے صدد میں یہ آیات بھی حل نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ قرآن نے ادعا کیا کہ میں کتاب ہدایت ہوں۔ کتاب ہدایت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے مقصد حیات پر پہنچاتی ہے، جس کو ہم مختلف الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان سعادت مند ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، یہ انسان شقاوت مند ہے، یعنی یہ سعید ہے اور یہ شقی ہے۔ نام سنا ہوا ہے نا؟ قرآن میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ وہ قرآن نے کہا حضرت آدم و حوا کو کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا، اگر قریب آئے تو پھر کیا ہوگا، ایک تکون من الظالمین، دوسرا ہے فتشقی، وہاں پہ کیا کہتے ہیں، آپ شقی ہو جائیں گے۔ مشکل یہی ہے کہ یہ معنی کیا ہے شقی کا، قرآن بھی کہتا ہے، اور وہاں پہ جب کہتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تو شقی بن گئے، قرآن نے خود کہا ہے۔ تو یا جی بیٹا ظالمین کا معنی بھی وہ انشاءاللہ ایسے آگے بڑھیں گے، یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ نقطہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ پلٹتے ہیں اسی مطلب کے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اے محبوب، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شقاوت میں پڑ جائیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا آپ پر کہ آپ شقاوت کا شکار ہو جائیں۔ اب وہ معنی پتہ چل جائے، جو لفظ سنا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں بڑی مشکل ہے دین فہمی میں، اور یہ ہے ہمیشہ، اور اس مشکل سے جو بھی نجات پا گیا ہے اور وہ یقیناً دین فہمی میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ کلیدی مطلب ہے، ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم الفاظ سنتے ہیں فوراً الفاظ کے معانی کی طرف منتقل نہیں ہوتے، مصداق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مصداق کس سے نظر آتا ہے؟ آنکھوں سے۔ معنی کس سے نظر آتا ہے؟ عقل سے۔ اور انسان عقل کا استعمال کم کرتا ہے، آنکھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اس لیے مصادیق سے مانوس ہوتا ہے، معانی سے مانوس نہیں ہوتا۔ خود جب مصداق نے آ کر آپ کے ذہن میں جگہ گھیر لی تو معنی کیا ہے؟ فرار کر جائے گا۔ جب معنی کی جگہ مصداق بیٹھ جائے گا تو وہ مصداق معنی کو اس کی جگہ پہ آنے نہیں دے گا، اور وہیں سے مشکل بن جائے گی کہ ہم اسی مصداق کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، بعد میں مصداق تبدیل ہوتا ہے، ہمارا دین تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو مصداق کو اٹھا کر معنی کو جگہ دی ہوتی تو معنی کے مصادیق بدلنے میں معنی کوئی چینج نہیں ہوتا ہے۔ واضح؟ یہ جتنے ہم کلمات سنتے ہیں ان کے مصادیق ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا فرض کیا آپ کو کسی دوست نے کہا کہ مجھے قلم دیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہی جو ایک مصداق ہے فوراً آپ نے اٹھا کر دے دیا۔ خوب آپ نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے نا، کیونکہ جو اس نے مانگا ہے وہ معنی مانگا ہے، آپ نے اٹھا کر مصداق دی ہے۔ خوب اگر آپ نے یہ مصداق دی ہے امتثال ہو گیا ہے، وہ اگر کوئی دوسرا اور کوئی مصداق اٹھا کر دے دے تو امتثال نہیں ہوا ہے۔ بس یہ مشکل ہے کہ انسان کی مشکل یہ ہے کہ جتنے کلمات سنتے ہیں ان کے مصادیق ذہن میں دوڑ کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جگہ گھیر لیتے ہیں، اور جگہ گھیرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو اصلی معنی ہوتا ہے وہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ مثلا ابھی اس کی برجستہ مثال اصلی نمونہ عرض کروں، مثلا اعلان ہوتا ہے جی مجلس امام حسین ہو رہی ہے اور تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، تو جب سے لفظ مومنین سنا کون اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ جو نہیں آنے چاہیے وہ آتے ہیں۔ کون ہے ہمارے ذہن میں؟ کون بیٹھا ہوا ہے مومن؟ کون ہے؟ تو سوٹا بھی لگاتا ہو،
بھنگ بھی پیتا ہو، دھت بھی ہو، اور کپڑے اتار کے دھڑل دھڑل کر کے ماتم بھی کر رہا ہو، تو یہ مثال ذہن میں آتا ہے نا۔ اب وہ بیچارہ وہیں پہ اگر کوئی نمازی آ کے بیٹھ جائے تو گھور کے دیکھتے ہیں یہ کیوں آ گیا اس میں ہوتا ہے نا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے ذہن کی کہ ہم نے آنکھ کا استعمال زیادہ کیا، اور لوگوں کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کلمے کو اس حقیقی معنی سے انہوں نے اصلاً ہٹا دیا اور اپنے ساتھ انہوں نے مختص کر دیا، اور سمجھا کیا کہ ہم ہی مومن ہیں، جبکہ جب معنی جا کے دیکھتے ہیں تو آقا اصل اس کا مصداق ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مشکل ہوئی ہے کہ جب یہ کلمے کو سنتے ہیں اس کا مصداق جو غیر حقیقی ہے وہ اٹھ کر ذہن میں آ جاتا ہے، ذہن کی فضا کو مصروف کر دیتا ہے، گھیر دیتا ہے، اور جو اصلی اس کا مہمان تھا معنی وہ بیچارے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا نے کہا نا کہ میں نے اے انسان تمہیں ایک قلب دیا ہے، ایک دل دیا ہے، اور ایک جوف میں ایک ہی قلب ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ما جعل اللہ من جوف من قلبین، آیہ قرآنی ہے کہ میں نے تمہارے جوف کے اندر، جوف کہتے ہیں کس کو؟ وسط کو۔ اب جوف کا معنی پیٹ نہیں ہے، جوف درمیان میں رکھا ہے۔ اب وہ درمیان بھی اوپر باڈی کا وہ معیار نہیں ہے، اب وہ بات سے زیادہ نکل نہ جائے، اگر جو ذکر کرنا ہے اس سے دور نہ ہو جائے۔ جوف میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ ایک دل، دو دل نہیں رکھے ہیں، تو ایک دل میں ایک ہی مہمان بیٹھتا ہے، دو تو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بنایا ایک ہے تو ایک میں ایک ہی گنجائش ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں یہ دنیا ہوگی یا میں ہوں گا۔ قلب کے اندر آپ نے مظروف کو جگہ دینی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ قلب ہے ایک، دو قلب میں نے بنائے نہیں ہیں، بنایا ہے ایک میں ایک ہی مظروف کے طور پہ رہے گا، یا میں رہوں گا یا میرے مقابلے میں میرا غیر جو دنیا ہے وہ رہے گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں خدا بھی ہے دنیا بھی ہے، کہ یہ ممکن نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو، اس میں ایک ہی جگہ بیٹھتی ہے، یا دنیا ہے یا خدا ہے۔ اب اپنا امتحان کریں کہ کیا کیا ہم نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ خوب مثال یاد کرنی تھی کہ اگر کبھی کبھی کلمات کے مصادیق معانی کی جگہ آ کر لے لیتے ہیں اور پھر معانی وہاں سے بیچارے منتقل ہو جاتے ہیں۔ انہی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی لفظ سعادت اور شقاوت ہے۔ خوب تشقا، شقاوت، اور یہ دونوں کلمے پیغمبر اسلام کے لیے بھی استعمال کیے قرآن نے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ اے آدم اس جنت سے شجرہ کے قریب نہیں جانا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فتشقا، شقاوت میں پڑ جاؤ گے۔ اور ادھر محبوب سے کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شقاوت میں پڑھ لو۔ اب معنی کیا ہے؟ شقاوت کیا ہے، اس کے مقابلے میں سعادت کیا ہے؟ اور قرآن نے کہا میں کتاب ہدایت ہوں، یعنی آپ کے لیے سعادت کو فراہم کر سکتی ہوں، اگر میرے مطابق عمل کیا سعید بن جاؤ گے، اور اگر نہیں کیا تو شقی بن جاؤ گے۔ دو معنی ہیں بیٹا، شین قاف قاف، شقاقہ، جس سے کلمہ کیا نکلا ہے؟ شقاق، اور یہ کلمہ استعمال کیا زوجہ اور زوجہ کے، زوج اور زوجہ کے لیے، بیوی اور شوہر کے لیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن، کہا کہ اگر میاں اور بیوی میں شقاق آ جائے، شقاق کس کو کہتے ہیں؟ شقاق کس کو کہتے ہیں؟ فاصلہ، نہ، ہر فاصلے کو شقاق نہیں کہتے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق کیا ہے؟ شق کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورتی ہے کلمات کے اندر۔ شقاق، آپ نے ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی تھی 100 میٹر کی، شقاق کب ہوگا کہ جب 100 میٹر کو برابر تقسیم کریں 50-50 میں، اور 50 کی حد رکھ کر ان کو دو نیم کر دیں، یہ شقاق ہے۔ حد وسط میں کسی چیز کو جدا کر دینا، برابر تقسیم کرنا، اس کو کہا جاتا ہے شقاق، اور اسی سے نکلا ہے انشقاق۔ کمر دو نیم ہو گیا، کیسے دو نیم ہو گیا؟ السویہ، برابر، 50-50 دونوں حصوں میں تقسیم ہو گیا، کہیں کم اور زیادہ نہیں ہوا۔ شق القمر السویہ، برابر، بالکل ایک، کیا کہتے ہیں، سر سوزن بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ کیوں خداوند عالم نے کہا کہ بیوی اور شوہر ان کے ارتباط کیا ہے، حقوق کیا ہے؟ برابر۔ کوئی کسی کو حقوق کی دنیا میں برتری نہیں، برابر ہے۔ اب کس طرح سے برابر ہے وہ ایک معیار ہے، انشاءاللہ فقہ میں بعد میں ذکر کریں گے۔ اسی لیے کہا تھا ان خفتم شقاق بینہما، میں نے حقوق دونوں کے
برابر رکھیں. ان برابر کے حقوق میں اگر شقاق پڑ جائے، فاصلہ آ جائے، اب وہ کیا ہے؟ برابر کیا ہے؟ ایک کے ہاتھ میں ایجاب رکھا، ایک کے ہاتھ میں طلاق رکھ دی، برابر ہے یا نہیں ہے؟ حقوق کو تقسیم کیا. البتہ کیفیت تقسیم وہ الگ ہے کہ ایک کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ ایجاب، اور وہ کس کو دیا؟ بیوی کو. کہا کہ تم دیکھ بھال لو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہو، تیرے اختیار میں ہے. اس کے اختیار میں کیا رکھا کہ جب آپ اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دیتی ہو، سوچ سمجھ کے دو. اب اس کے بعد زمام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں. کیوں اس کے ہاتھ میں دی؟ کہ اس لیے کہ نظام خانوادہ اس کو چلانا ہے. نظام خانوادہ چلانے کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کرے گا، تو کوئی بھی اپنا سرمایہ لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس لیے طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ مرد کو. کیا ہے؟ السویہ، برابر. حقوق کو تقسیم کیا. اگر ان کے اندر شقاق آ جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر بھی السویہ ہے. حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک داور اور قاضی بیوی کی طرف سے اور دوسرا شوہر کے، دونوں کو بٹھا کر فیصلہ کرو کہ ان کا حکم کیا ہوگا. یہاں بھی کیا ہے؟ السویہ. شقاق برابر کے، حقوق بھی برابر، مجازات بھی برابر، احکام بھی برابر، فیصلے بھی برابر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خدا نے بیوی کو حق نہیں دیا. پڑھو قرآن کو، پڑھو دین کو، پتہ چلے گا کیا ہے. دونوں السوی ہیں، دونوں برابر ہیں، کہیں کسی کو برتری نہیں. برتری فقط ہے تو وہ کمالات کی دنیا میں ہے، اور کمالات کی دنیا میں وہ انسان کا اختیاری فعل ہے، اس کے عمل میں جو جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو حقوق خداوند عالم نے دونوں کے السویہ رکھے ہیں. شاقاقہ کا معنی کر رہے تھے تاکہ شاقیہ کا معنی پتہ چل جائے. پس شاقاقہ مضاف کا باب ہو، اس کا معنی ہے کسی چیز کا برابر دو حصوں میں تقسیم ہونا. شاقیہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مشقت. مشقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سختی. بس سختی کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو انسان پر مسلط کی جائے اور اس کو اٹھانے کی توانائی اس کے اندر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مشقت. اور اسی سے کلمہ نکلا ہے شاقیہ. شاقیہ کا مصداق عتم کیا ہے؟ کہ جو جہنم میں پہنچ جاتا ہے برترین مشقت کا شکار ہوتا ہے. وہ جہنم کی آگ تحمل کرنی پڑتی، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی مشقت ہے. پس مشقت کیا ہے؟ کبھی مثبت ہوتی ہے اور کبھی منفی. ہمیشہ مشقت منفی نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ رات کو سوئے، تھکے ہوئے تھے، جوانی تھی، اور جوانی میں عموماً نیند بہت زیادہ آتی ہے اور گہری بھی آتی ہے. تو صبح اٹھے نماز شب کے لیے، آسان ہے؟ اب کیا یہ مشقت ہے، یہ شقاوت ہے. شقاوت سختی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہر شقاوت انسان کے لیے ذلت آور ہوتی ہے؟ ہر شقاوت ذلت آور نہیں ہوتی ہے. بعض ایسی سختیاں ہیں جو انسان کے لیے سعادت اور نجات کا سامان فراہم کرتی ہیں. اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ وہ لحظے کی لذت جس کے بعد شقاوت دائمی ہو، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اس لذت سے آدمی اس کو اپنے آپ کو اس سے ہمکنار کرے. یا وہ سختی جس کے بعد راحتی دائمی ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ حتماً اس سے اپنے آپ کو ہمکنار کرو. کیوں؟ چونکہ لذت دائمی آپ کے لیے ہے اور شقاوت دائمی آپ کے لیے نہیں ہے. پس شاقیہ اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا سختی میں پڑ جانا. اور سختی میں پڑنا یہ معیار نہیں ہے کہ جو بھی سختی میں پڑ جائے وہ مذموم ہے، وہ بدتر ہے، وہ ذلت آور ہے. نا، ایسا نہیں ہے. پس شاقیہ اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ سختی کو برداشت کرنا، مشقت کو تحمیل کرنا، مشقت کو اپنے کاندھوں پہ رکھ لینا. اور یہاں سے دیکھیں گے کہ آیا ہر مشقت انسان کے لیے ذلت آور ہے؟ نہ، یہاں پہ قضیہ مجبہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر شقاوت انسان کے لیے ذلت آور ہے. نہ، بعض ایسی مشقتیں ہیں جو مشقت ہوتے ہوئے انسان کے لیے لذت آور ہیں. اب نمونے اگر میں ذکر کرنا چاہوں تاریخ میں، الا ماشاء اللہ ہے. اس میں سے ایک نمونہ کیا ہے؟ جناب زینب کبریٰ میدان کربلا. کتنی مشقت تھی بی بی کے لیے. شام غریبہ، لاشیں، بے گور و کفن، اور اتنی مصیبت زدہ بی بی. اس سے بالاتر مشقت قابل فرض نہیں ہے. اور اس مشقت کے باوجود عزت اور نجات کے ایسے راستے پہ ہیں کہ سید الشہداء آخری وصیت میں کہتے ہیں کہ لا تنسینی من صلاۃ اللیل. اس کا مطلب یہ حسین جانتے ہیں کہ اتنی مشقت کے باوجود جو نماز شب کو نہیں بھولے گی، یہ مشقت ہے جو انسان کے لیے لذت کا باعث بن جاتی ہے. بس
یوں نہ سمجھیں کہ جہاں پہ بھی لفظ شاقہ یا پڑا اور شقاوت آ گیا تو فوراً کہیں جی یہ کیا ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک مصداق بیٹھا ہوا ہے کیا کہ شقاوت ہمیشہ ذلت آور ہے. اور جب شقاوت کا معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہوا, ہم نے رویہ کیا اپنایا ہے اس لفظ کلمے کے ساتھ کہ اسی مصداق کے سائے میں ہم نے کیا کیا ہے, رویہ ہمارا اسی طرح سے. عرض کیا تھا کہ جیسی معرفت ہوتی ویسا رویہ ہوتا ہے. کچھ شقاوت کی نسبت ہماری معرفت کیا تھی کہ شقاوت ہمیشہ ذلت آور ہوتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خدا نے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتشقى, اگر شجرے قریب گئے تو کیا ہو جاؤ گا, فتشقى, شقاوت میں پڑ جاؤ گے. ہم نے کہا یہ کیا نبی ہے, کیسا نبی ہے. خدا نے 2 اور 4 کی بات کی ہے کہ جب تک شجرے کے قریب نہیں جاؤ گے تو کیا کروں گا, کہ ساری ضروریات میں فراہم کروں گا, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر درخت کے قریب چلے گئے تو پھر کیا کرنا ہے, اب مشقت ہے, اب ساری ضرورتیں اپنی خود پوری ہوتا ہے نا. جہاں تم صوابی یہ کہتا ہے کہ جب تک ہمارے زیر سلطہ اور شہریہ بھی دیں گے, اقامہ بھی دیں گے, استاد بھی فراہم کریں گے, حضور و غیاب بھی ہوگا. اور جس دن آپ ہمارے نظام سے نکلے آپ کیا ہے, سب کچھ لے لیا, پیسہ بھی لے لیا, اقامہ بھی لے لیا, مدرسہ بھی لے لیا, قابلہ بھی لے لیا, کھانا بھی لے لیا. اب کیا ہے, کھانا خود بناؤ, شہریہ خود تعمیر کرو, بناؤ. یہ کیا ہے, اب یہ نہیں ہے کہ جہاز المصطفیٰ نے اگر آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے فتش کا آپ جہنمی ہو گئے نا. تشقا یا شاقہ, شقاوت اور سختی اور مشقت کو کہتے ہیں. مشقت کبھی مذموم ہوتی ہے اور کبھی ممدوح, شقاوت کبھی بری ہوتی ہے اور کبھی اچھی ہوتی ہے. اسی لیے جب اس حرام زادے نے زخم زبان لگانا چاہا سیدہ کو, کیا کہا, ارأیت صنع اللہ فیک, دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, میدان کربلا کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوا, یہ کس عالم میں آئے ہو. زخم زبان لگانا چاہنا, یعنی ہم کامیاب ہو گئے اور آپ اسیر ہو گئے اور آپ رسیوں میں بندھے ہو, اور رسیوں میں بندھے ہونے کے بعد تم اس عالم میں ہمارے سامنے آئے ہو. کیا بی بی نے جملہ تھا, منہ توڑ دیا. جہاں خدا کی بات ہے, ما رأیت الا جمیلا, جو کچھ دیکھا ہے میں نے زیبائی دیکھی ہے. یہ کیا ہے, یہ شقاوت اگر ممدوح بن جائے, یہی مصیبتیں انسان کے لیے جماعت بن جاتی ہیں. واقعاً ایسے ہی ہے. اور اگر انسان دائرہ دین سے نیچے آتا ہے پھر مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. بس شاقیہ معنی کیا ہے, سختی, اور شاقہ کا معنی کیا ہے, جدائی, لیکن برابر کی جدائی. بس شاقیہ اسی سے کلمہ نکلا ہے شقاوت, اور اس کے مقابلے میں کیا ہے, سعادت. اب سعادت اس کا بھی معنی کر دوں تاکہ واضح ہو کہ یہ ہدایت کا کون سا پیغام دیتی ہے. سعادت کس سے نکلا ہے, سعد سے, سین عین دال. سعد کس کو کہتے ہیں, ہم نے سعد و ناس کے یہاں سے جا کے تلاش کرنا ہوتا ہے جنتریوں سے. وہ جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے آج سعد ہے اور آج ناس. سعد کو ہم نے وہاں سے جا کے تلاش کرنا. یہ بھی ایک دین کی مظلومیت ہے کہ کہاں سے جا کے تلاش کرتے ہیں. یہ پورے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا, وہ پوری دین کی حقیقت ہی تباہ و برباد کر دی ہے. وہ آج سعد ہے اور آج ناس. کیا کریں, وہ اگر یہ دن سعد ہے تو پھر کیا ہو, سب کے لیے سعد ہو نا. وہ اگر ناس ہے تو پھر میں بھی اسی دن میں ہوں, آپ بھی اسی دن میں. جنتری میں لکھا ہوا آج دن سعد ہے, اور یہ مشکلات کا شکار ہے, وہ آسانیوں کا شکار ہے. یہ کیا ہوا, یہ کیسا سعد ہے, یہ سعد ہے بھی صحیح اور نہیں بھی. کیا دین ہے یار. وہ امیر المومنین جا رہے تھے ایک جنگ میں, شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا, جنگ میں جا رہے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھ کے کہتا مولا نہیں جائیے. کیوں, کب وہ ستاروں کی حرکت بتا رہی ہے, جو جہاں بھی اس وقت حرکت کرے گا تو ہار جائے گا. تو کہا میرا دشمن بھی اسی ٹائم پہ نکل رہا ہے, اب کیا کروں. ایک کو تو ہار ہونی ہے, یہ کیا اس کی حرکت ہے تو ہار جاؤ گے. یا اس سے کہو کہ وہ نہیں نکلے میں بھی نہیں نکلوں, وہ بھی گھر میں بیٹھا رہے میں بھی گھر میں بیٹھا رہوں, بالآخر نکلنا تو ہے. تو بتاؤ یہ سعد ہے یا ناز. وہ بہلول سے کسی نے کہا, یہ تقدیر کے مسئلے میں نے عرض کیا تھا, وہ کھجور اس کے ہاتھ میں تھی تو کہتا ہے کہ یہ تیری قسمت میں لکھی اس لیے تو کھائے گا. پھینک دی اس نے, کہا کہ نہیں لکھی تھی اس لیے پھینک کے اٹھا کے میں بیٹھا. وہ 2-4 مرتبہ ایسے کہ وہ کب بتاؤ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. تو ایک بات طے کرو کہ لکھا ہے تو میں مخالفت کر کے دکھاؤں, اگر نہیں لکھا ہے تو میں کر کے دکھاؤں. ہاں یہ نہیں ہے دین, یہ نہیں ہے یقین جانے. سعد یہ نہیں ہے جو جنتریوں میں لکھا ہوا ہے. سعد معنی کیا ہے, البتہ ایک سعد ہے لغوی اور ایک سعد ہے اخلاقی, اور چونکہ یہ اصطلاحات علوم میں جب جاتی ہیں تو بدل جاتی ہیں, اگرچہ معنی لغوی اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. بہار کے موسم میں
جو سبزہ اگتا ہے اس کو عربی میں یعنی لغت میں سعد کہا جاتا ہے، سعدانہ. کیا کہتے ہیں؟ السعدانہ تو نبتن، اگر معنی بیان پڑی ہوتی تو ذہن میں ہوتا. السعدانہ تو نبتن، سعد کیا ہے؟ سبزہ، ہریالی موسم بہار کی، اور ہر ایک کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی. موسم بہار کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے. بس وہ چیز جو انسان کے لیے خوشی، لذت کا سبب بنے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سعد اور سعادت. اور اخلاقیات میں سعادت کس کو کہتے ہیں؟ اخلاقیات میں سعادت کے چند ایک ارکان ہیں. ایک رکن سعادت کا یہ ہے کہ اس عمل میں جو انسان کے لیے سعد اور سعادت کا باعث بن رہا ہے اس میں حتماً لذت ہونی چاہیے، تب وہ عمل انسان کے لیے سعد بنے گا. شقاوت کے مقابلے میں وہ جب لذت ہوگی تو سعادت ہے، نہیں ہوگی تو کیا ہے؟ شقاوت ہے، سختی ہے. مثلا وہ کھانا جو آپ کو پسند نہیں ہے، جس کے اندر لذت نہیں ہے، اور کہا یہ کھاؤ گے، یہی کھانا کیا ہے؟ شقاوت. سختی سے تعمیل کیا جا رہا ہے، ٹھونسا جا رہا ہے، بھائی مجھے نہیں پسند ہے، میں نہیں کھا سکتا ہوں. بعض ایسے کھانے ہیں نا آپ تصور بھی کرتے نہیں کھاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ اس کو کھاؤ تو یہ کھانا آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ شقاوت. کیوں؟ چونکہ اس کے لذت نہیں ہے، چونکہ آپ کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں. بس پہلا رکن سعادت کے لیے لذت ہونی چاہیے. خوب جس میں بھی لذت ہو وہ سعید بن جائے گا یا سعادت ہو جائے گی؟ حسنا میں بھی لذت ہے، یہ لذت بھی سعادت کا باعث ہے نا. دوسری شرط لذت ہو دو، وہ لذت دائمی ہو، موقت نہ ہو. موقت کا مطلب کیا ہے؟ چند لحظے کے لیے، چند لحظوں کے بعد وہ لذت ختم ہو جائے. اگر چند لحظوں کے بعد وہ لذت ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ چیز بھی سعادت کا باعث نہیں ہے. مثلا نمونہ، البتہ مجرد لوگوں کو عادت ہوتی ہے، شاید بعضوں کو ہو بعضوں کو نہ ہو. مثلا ایک کھانا آپ کھائیں شروع سے، جب بھوک لگی ہو، بڑا لذیذ ہوتا ہے، اچھا بھی ہے، لذت بھی ہوتی ہے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو اگلے ٹائم پہ وہی گرم کر کے کھائیں تو اب کیا ہے؟ اب لذت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کم ہو جاتی ہے نا. تیسری مرتبہ پھر وہی گرم کر کے دیں، اب کیا ہے؟ تھک جاتا ہے. چوتھی مرتبہ اگر وہ گرم کر کے آپ پلیٹ منہ پہ ماریں گے، بس کرو یار کیا ہے. بس اس سے پتہ چلا کہ وہی کھانا جو شروع میں لذیذ تھا اس کے تکرار سے وہ لذت کم ہوگی، ختم ہوگی. بس اس کے اندر لذت دائمی نہیں تھی. بس اس لیے کھانا سعادت کا باعث بھی نہیں ہے. وہ جو لذیذ کھانے کھا کر سمجھتے ہیں ہم سعادت مند ہیں، وہ غفلت کا شکار ہیں. اور وہ جو سوکھی روٹی کھا کر عبادت خدا میں مشغول ہے، وہ بھی یہ نہ کہے کہ میں لذت سے دور ہوں. نہ، بس لذتیں فرق کرتی ہیں. وہ جو دائمی لذت ہو وہ سعادت کا باعث بنتی ہے، نہ ٹیمپریری لذت. اور ہم ٹیمپریری لذتوں میں کمالات کو تلاش کرتے ہیں، اور خدا نے کہا ٹیمپریری لذتوں کے اندر میں نے کمال رکھا ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ کی زندگیوں کے اندر جا کر دیکھ لیں. ایک موبائل لیا بڑا لذت آور ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد اب کیا ہے؟ اب بور ہونے لگے. بس اس کا مطلب ہے اس موبائل میں لذت دائمی، بس یہ تمہاری کمال بھی. اب اس پہ حساب کر لیں کہ جتنی چیزیں آپ کی زندگی کے دائرے میں ہیں اور جن کے اندر دائمی لذت ہے، وہ ان کے اندر خالق کائنات نے آپ کا کمال رکھا ہے. اور جن کے اندر آپ کی لذت دائمی نہیں ہے، آپ یقین جان لیں کہ وہ آپ کے کمال میں دخیل نہیں ہے، یا وہ آپ کا کمال نہیں ہے. گھر میں ایک قالین لیا، شروع میں اڑایا، سال گزرا، اب کیا ہے؟ چینج کرو. کیوں؟ اب لذت نہیں آتی. بیڈ لیا، ایک زمانے تک لذت آئی، اس کے بعد گاڑی لی. دنیا میں کوئی چیز آپ فرض کر لیں کسی کے اندر دائمی لذت، بس دنیا کے اندر خالق کائنات نے جب دائمی لذت نہیں رکھی ہے تو ان چیزوں کے اندر بھی تمہارا کمال پوشیدہ، اور یہ چیزیں تمہارے لیے سعادت کا سبب بھی نہیں ہے. بس دوسری شرط وہ لذت دائمی ہونی چاہیے. تیسری شرط اور تیسری لذت سعادت کی، اور تیسری شرط سعادت کی اور تیسرا رکن سعادت کا کیا ہے؟ کہ وہ لذت تھکا دینے والی نہ ہو. بعض لذتیں ہیں انسان کو تھکا دیتی ہیں، لیکن بعض ایسی لذتیں ہیں جو انسان کو حشاش بشاش کر دیتی ہیں. بس لذت میں کون سی، سعادت میں کون سی لذت دخیل ہے؟ جو تھکا دینے والی نہ ہو، تھکانے والی نہ ہو. اسی لیے کیا لکھا؟
اللہ یکون متعبا، تعب میں ڈالنے والی نہ ہو، تھکانے والی نہ ہو، سست کرنے والی نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں، پیسہ کماتے ہیں تھک جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن اگر خالصتاً علم پڑھیں تھکتے ہیں آپ؟ ایک علم کی کرن آپ پہ عیاں ہوتی ہے، لذت پڑتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بس اس سے پتہ چلا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات نے لذت رکھی، نہ تھکانے والی، اسی لیے علم آپ کی سعادت میں دخیل ہے۔ اور تقوی کی لذت سے ہم کنار ہو جائیں، اب پھر دعائے قنوت میں انسان دعائے ابو حمزہ اسماعیلی پڑھتا ہے، اور اگر اس لذت سے انسان ہم کنار نہیں ہوتا تو صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ بس سعادت کیا ہے؟ لذت دائمی، نہ تھکا دینے والی لذت سے ہمکنار ہونا سعادت کا باعث ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شقاوت، ایسی سختی میں پھنس جائے کہ جن سختیوں میں تھکا ہی تھکا رہے، ٹیمپریری لذتوں میں اپنے آپ کو رسوا کر دے، اور یہی ٹیمپریری لذتیں دائمی ذلت کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ہم شقاوت کو کیا کہتے ہیں؟ دائمی ذلت۔ نہ، دائمی ذلت نہیں ہے، بس شقاوت ہے سختی۔ ممکن ہے سختی ایسی ہو جو قابل ستائش ہو، اور ممکن ہے ایسی ہو جو قابل ستائش نہ ہو۔ گناہ کی لذت قابل ستائش نہیں ہے، اور گناہ کی لذت تھکا دینے والی ہے۔ گناہ کی لذت ایسا بوجھ انسان کے کاندھوں پہ رکھتی ہے کہ جس کے نیچے دب جاتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شقی کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ بس اس میں بھی چونکہ دائمی شقاوت، دائمی سختی اس کے کندھوں پہ آتی ہے، اس لیے اس کو بھی شقی کہتے ہیں۔ اور اگر ٹیمپریری سختی اگر انسان کے کندھوں پہ آ جائے، وہ بھی شقاوت کا شکار ہوا ہے، لیکن یہ دائمی شقاوت نہیں۔ وہ پیغمبر صاحب پہ خالق کی کائنات نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کرنے کے بعد بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری دے دی، اور اس ہدایت کی ذمہ داری میں پیغمبر پڑھتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ اتنا حرص کھاتے ہو محبوب کہ نزدیک اپنے آپ کو تم مار ڈالو۔ کیوں؟ کہ یہ کیوں دائرہ ایمان میں نہیں آتے؟ آخر ایمان میں کون سی ایسی چیز ہے جو نفرت آور ہے؟ کیوں دائرہ ایمان میں نہیں آتے؟ اور دائرہ ایمان میں لانے کے لیے محبوب اپنے آپ کو کتنا سختی میں ڈالتے ہیں۔ یہ سختی کیا ہے؟ ممدوح ہے۔ یہ سختی انسان کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے۔ آپ رات میں سختی برداشت کر کے نیند کی مطالعہ کریں، اور پھر سختی برداشت کر کے نماز شب کے لیے اٹھیں، اور پھر نماز شب کے سائے میں آ کر اللہ کی ذمہ داری کو انجام دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی حالت بدل جائے گی، آپ کو غصہ آئے گا، آپ اور غصے سے مرنے کے قریب آ جائے گی۔ یہ تو اللہ آپ ساری اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ شقاوت میں ڈالا ہے اپنے آپ کو۔ یہ شقاوت ممدوح ہے یا مذموم ہے؟ یہ ممدوح ہے۔ بس لفظوں کو اپنے معانی سے پہچانیں، معانی کے بعد مصادیق میں جائیں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ مصادیق دوڑ کر ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور اصلی معنی اس کا نہیں آتا ہے، اور پھر انہی مصادیق کے سائے میں ہم دین کی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ قرآن نے کیا کہا میں کیا ہوں؟ ہدن للمتقین۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت عرض کیا تھا کہ نقص سے کمال کا سفر۔ اب دوسرے الفاظ میں ہدایت کیا ہے؟ انسان کا سعادت مند ہو جانا، اور ہدایت نہ پانا کیا ہے؟ انسان کا شقاوت مند ہو جانا۔ اور یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ جو بھی مجھ پہ عمل کرے گا میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوگا، اور جو مجھ سے منہ موڑ لے گا ہمیشہ ریب کا شکار رہے گا۔ اس طرح آپ پڑھیں، آپ جا کر دیکھ لیں، جن کے پاس مال دنیا اتنا زیادہ ہے انہی کی زندگیوں میں اضطراب اتنا ہی زیادہ ہے یا نہیں؟ وہ قرآن نے کہا کہ اگر مجھ سے دور ہوگے تو ریب کا شکار ہوگے، اور ریب کے نتیجے میں ہمیشہ شقاوت کا شکار رہو گے، اور وہ شقاوت جو ممدوح نہیں ہے بلکہ مذموم ہے۔ ایک دائمی مشقت اور ذلت سے ہمکنار ہوگے، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ اب اس دعوے کو کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ دلیل کے لیے قرآن نے ذکر کیا۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ ہدن للمتقین۔ آؤ میں تو بتاتی ہوں کہ کون ہیں کہ جو مجھ پہ عمل کر کے سعادت کے راہی بنے ہیں، اور کون ایسے ہیں جو مجھ پہ عمل نہ کر کے شقاوت کے راہی بنے ہیں۔ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے چند ایک مصادیق آپ کو بتانے ہیں، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے 3 مصادیق کا۔ ایک مصداق ہے متقین کا، دوسرا مصداق ہے کافرین کا، تیسرا مصداق ہے منافقین کا۔ یعنی اگر آپ خلاصہ کریں سورہ مبارکہ بقرہ کو تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، متقی ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں۔ کہ ان میں سے دیکھ لو کون سعادت کا راہی ہے اور کون
شقاوت کا راہی ہے، اور ان کو جب دیکھ لو گے یہ میرا دعویٰ تمہارے لیے خود بخود دلیل کے طور پہ ثابت ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد مزید دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور میں نے جب کہا ہدی للمتقین، میں متقی کے لیے ہدایت بن کے آئی ہوں۔ یہاں سے دوسرا سوال وجود میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا قرآن نے تو مدعا اپنے نسبت بیان کی ہے۔ ایک ہدن للناس، قرآن نے نازل کیا قرآن کو پیغمبر پر نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ اس کا تعارف کروایا کہ میں کیا ہوں؟ ہدن للناس، ناس کے لیے ہدایت ہوں۔ اور دوسرا کیا کہا؟ ہدن للمتقین۔ یہ بات ہے، ہوم ورک کے طور پہ آپ وہ لکھ لیں۔ کہیں پہ قرآن نے کلمہ استعمال کیا ہے انس و جن، اور کہیں کہا ہے جن و ناس، من الجنت والناس۔ یہ کلمات ہوتا ہے کبھی کبھی خود آدمی اس طرح کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس مطلب کو کہاں پہ ترتیب کے ساتھ بیان کرے۔ جن، جنین، جنت ایک ہی مادہ سے ہے نا، جنان، جنتین۔ او جنت اس کے لیے کیا ہے کلمات؟ جنت کے لیے جنتین، جنات، جنان۔ یہ جنان بعض نے کہا کہ جن کا تسنیہ، نہ یہ جنت کا تسنیہ ہے۔ اما من خاف مقام ربہ جنتان، اسی جنات کو کیسے دوسرا کلمہ کیا نکلا؟ جنان، یہ بھی تسنیہ ہے۔ او جن، اس میں جنس ہے ایک خاص مخلوق کے لیے، اس کی جمع کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے، یہی کلمات اور جو ہیں آپس میں جب جن کی جمع جنت ہے بس، اسی لیے قرآن نے کہا من الجنت والناس، تو ناس بھی اس میں جمع ہے، اس میں جمع ہے، اور جن، جنت جن کی جمع ہے۔ اجنہ کیا ہے؟ جن کی جمع ہے جنت، جنت کی جمع ہے جنات یا جنان یا جنتین، جو بھی تسنیہ جمع کی صورت میں آپ استعمال کریں۔ اجنہ کس کی جمع ہے؟ جنین۔ جنین کیا ہوتا ہے؟ جو شکم ہے مادر میں ہو، اس جنین کی جمع اجنہ ہے۔ اجنہ کا تعلق جن سے نہیں آ، اب وہ معنی انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، وہ زیادہ آپ کو تھکاؤں نہیں۔ وہ اس کے مقابلے، جن کے مقابلے میں ناس ہے، کبھی انس ہے۔ تو یہاں سے مشکل پیش آئی کہ آیا یہ انسان انس سے مشتق ہے، ان سے مشتق ہو کر انسان بنا ہے، یا نسیان سے مشتق ہو کر انسان بنا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اگر نہیں ہو تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ خوب کیا کہا؟ ایک دفعہ کہا کہ یہ ہدن للناس ہے، اور ایک دفعہ کہا یہ ہدن للمتقین ہے۔ اگر جب کہا ہدن للناس، وہاں پہ آپ کی باریک بینی چاہیے کہ آئے یہ ہدن ہے ناس کے لیے، اگر ناس ان سے مشتق ہو تو ہدن للناس کا معنی کیا ہوگا؟ اب وہ علیہ، اور اگر یہ انسان نسیان سے مشتق ہو تو ہدن للناس کا معنی کیا ہوگا؟ اب وہ مصادیق ذہن میں نہیں بٹھائیں، ابھی ان معانی کی طرف دقت کریں، غور کریں۔ خوب ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ میں پوری بشریت کے لیے ہدایت ہوں، ابھی معنی نہیں کیا یہاں، انشاءاللہ آپ کے ہوم ورک کے بعد انشاءاللہ معنی کریں گے کہ ناس کا معنی کیا کرنا ہے۔ اور ادھر سے کہا کہ ہدن للمتقین، آئے یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے بات؟ ایک دفعہ کہا کہ نہیں میں متقیوں کے لیے ہدایت ہوں، اور دوسرا کہا کہ میں بشریت کے لیے ہدایت ہوں۔ آیا یہ ایسے ہی ہے؟ کوئی بات آپس میں تضاد ہے، تناقض ہے، ٹکراؤ ہے، تحافظ ہے، کیا ہے؟ ہو دیکھیں، آپ منطق جب پڑھتے ہیں تو منطق میں ایک ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام اور خاص کا ارتباط بھی آپ کو پتہ ہے کہ عام و خاص جب نسبت برقرار کی جاتی ہے تو عام کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ وسیع تر، اور خاص کا دائرہ ذرا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جب عام شے کا دائرہ تنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام باطل ہو جاتا ہے یا عام غلط ہوتا ہے، نہ، عام بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور اس عام کا دائرہ جب تنگ ہو کر خاص بنتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ عام اور خاص کی خصوصیت یہ، جب آپ کہتے ہیں کہ کلو انسان حیوان، یہ کیا ہے؟ ادھر سے انسان کیا ہے؟ عمومیت، کلو انسان، اور ادھر سے خاص کے لیے جو کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر
سارا دائرہ وسیع نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ بازیت لے کے آتے ہیں، دائرہ تنگ کر دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے کل حیوان انسان، بلکہ کیا کہتے ہیں بعض الحیوان انسان. خوب جب بعض الحیوان کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کلیت ختم ہو گئی ہے یا نا، وہ اپنی جگہ پہ کل انسان اپنی جگہ پہ باقی ہے، کوئی بھی باطل نہیں ہوا، ہر ایک کا دائرہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، اور اپنے دائرے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ بیٹا کہ جب قرآن ہدایت کا پیغام بن کر مقام لدن سے تنزل کر کے بشریت کی ہدایت کے لیے آ رہا تھا تو خاص گروہ کے لیے آ رہا تھا یا پوری بشریت کے لیے آ رہا تھا؟ پوری بشریت کے لیے آیا اور پوری بشریت کے اختیار میں دیا ہے. بس اگر ذات قرآن کو دیکھو جو پیغام ہدایت ہے تو سب کے لیے ہے، کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور پھر یہ جھانسنا ہے تو پھر یہ عربوں کے لیے کیوں آیا؟ کہ عربوں کے لیے نہیں آیا، لباس عربی میں آیا ہے. آیا کس کے لیے ہے؟ بشریت کے لیے، سب کے لیے. اور آج بھی کیا تھا کہ یہ مخاطب ہے فطرت کو، اور فطرت کس کے اندر ہے؟ سب کے اندر ہے، بس سب کے لیے آیا ہے. اب دوسری بات یہ کہ جب آ رہا تھا تو کس کے لیے تھا؟ تمام بشریت کے لیے تھا. لیکن بشریت جب اس کا مخاطب بنی، بعض ایسے تھے جو بڑھ کر اس کے مخاطب بن گئے اور بعضوں نے اس سے منہ موڑ دیا. جو بڑھ کر اس کے مخاطب بن گئے ان کا دائرہ محدود ہے، خاص ہے، اور وہ خاص طبقہ بن گیا. اور وہ خاص طبقہ کیا ہے؟ متقی. بس جب نازل ہو رہا تھا قرآن بعنوان پیغام ہدایت، بعنوان پیغام سعادت، پوری بشریت کے لیے تھا، اور پوری بشریت کی دسترس میں بھی تھا، اور پوری بشریت اس کی مخاطب بھی تھی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے بڑھ کر آگے اس کو گلے سے لگا لیا، قبول کر لیا دونوں مقامات پہ کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، دونوں درجوں میں آ کر جنہوں نے قبول کر لیا وہ کون تھے؟ متقی. اب یہاں پہ متقی کا معنی کیا کریں گے؟ اب اسی قرینے سے دیکھیں واضح ہو جائے گا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ روب کا نام نہیں ہے. روب کیا ہوتی ہے؟ بعض قدیم زمانے میں تھا تو اللہ جب حوضے میں آتے تھے تو کہتے تھے متقیوں کی کٹنگ کروا کے آؤ. وہ کیا ہوتی تھی؟ مشین لگاتے تھے اور پھر ٹینٹ کر دی. یہ ٹینٹ بنا کے متقی بنا دیا. ٹینٹ کرنے تقویٰ تو وہ نہیں ہوتا جو نائی بنائے. تقویٰ وہ ہے کہ جہاں پہ اس کو خود جانا ہے. بعض لوگ کیا ہے تقویٰ کا روپ اپنا لیتے ہیں. روپ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے آنکھیں جھکائی ہوتی ہیں، مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور کسی چیز کی خبر نہیں ہے. ظالم کیا کر رہا ہے؟ مجھے کہ میں تو متقی ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں. مظلوم کہا جا رہا ہے میں تو تسبیح مشہور ہوں. یہ تقویٰ نہیں ہے. بس اس مطلب کے بعد خود بخود تقویٰ کا معنی واضح ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہدایت کا پیغام سب کے لیے آ رہا تھا، پوری بشریت کے لیے تھا. اور پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس صلاحیت اور استعداد کا نام ہے جو ہدایت لینے کے قابل بنا دے. بس متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہدایت قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ قابلیت اس میں کہاں سے آتی ہے؟ کہ یہ تقویٰ سے آتی ہے. بس تقویٰ صلاحیت ہے بیٹا، تقویٰ استعداد ہے، تقویٰ ظرفیت ہے. جس ظرفیت کے سائے میں ہدایت کا پیغام آپ کے دل میں اتر جائے گا تو دل میں پیغام ہدایت اتارنے کے لیے پہلے استعداد پیدا کرو. اس استعداد کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. ہو اب تقویٰ کیا مختلف ہے. بس تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں. کیا کرو؟ کہا آپ کو فلسفہ پڑھنا ہے، فلسفے کے لیے اپنے ذہن کو اپنے نفس کو آمادہ کرو. جب آمادگی آ جائے گی آپ کے اندر تو فلسفے کا علم بھی آپ کے نفس میں اتر جائے گا. تیاری کیا کرو؟ کہا استعداد پیدا کرو. استعداد کیا ہے؟ کہا فلسفے کے لیے جتنے مقدمات ان کو فراہم کرو. منطق پڑھو، صرف پڑھو، نحو پڑھو. یہ منطق و نحو و صرف پڑھنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ. یہ ہے استعداد، یہ ہے صلاحیت. کس کے لیے؟ علم فلسفہ کو لینے کے لیے. آپ کو قرب الہی چاہیے، تو قرب الہی کو حاصل کرو. کہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب تک استعداد نہیں ہوگی نہیں جا سکتے ہو. پھر وہ کیا کرو؟ کہ اس استعداد کو اپناؤ. اس استعداد کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اب اس کے مصادیق کیا ہیں؟ مصادیق مختلف ہیں. کہیں روزہ ہے، کہیں نماز ہے، کہیں حج ہے، کہیں فلاں ہے. بس یہ روزہ اور نماز و حج یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ مصادیق ہیں آپ کی صلاحیت کے. ان مصادیق کے سائے میں ہو گیا کیا؟ آپ کے ظرف کے اندر نورانیت آئے گی. اس نورانیت کے سائے میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. بس پتہ چلا کہ آگا ہدایت کا پیغام لینا ہے. جب آ رہا تھا سب کے لیے تھا.
ہو سب کے اندر تقوی یہ ہدایت کی حقیقت کو پانے کے لیے صلاحیت نہیں تھی. جنہوں نے صلاحیت پیدا کر لی ان کو خداوند عالم نے کیا کہا؟ متقی. تو جب متقی اپنی صلاحیت کو اپنے اندر ایجاد کرتا ہے بڑھ کر ہدایت کو قبول کر لیتا ہے. اور اس استعداد میں دوسری صلاحیت یہ رکھی خدا نے کہ آپ ایک قدم صلاحیت کے لیے اٹھاؤ گے تو یہ ایک قدم 10 قدم کی ظرفیت پیدا کر دے گا. مطلب آپ ایک ظرف لیں مادی جگ آپ نے لیا, آپ نے اسے ایک جب گلاس پانی کا ڈال دیا تو اب کیا ہو گئی اس کی ظرفیت کم ہو گئی. دوسرا ڈالا ظرفیت اور کم ہوگی. تیسرا لیوان ڈالا, چوتھا لیوان ڈالنے کے بعد اب کیا اس کی ظرفیت تو پانچواں گلاس ڈالیں کیا ہوگا؟ گر جائے گا, بہہ جائے گا. اس طرح سے خدا نے ظرف نہیں دیا ہے عزیز من. خدا نے ظرف دیا ہے کہ جب ایک لیوان ڈالو گے, ایک لیوان ڈالنے کے بعد 10 کی گنجائش اس کے اندر بڑھ. غبارہ ہوتا ہے نا, چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹے سے غبارے میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں تو اس کی وجہ سے اس کی ظرفیت کم ہوتی ہے بڑھتی ہے؟ بڑھتی. ظرف اس طرح سے خدا نے دیا ہے انسان کو. قلب انسانی, نفس انسانی اس طرح سے دیا ہے. کہا کہ اولاً اپنے اندر ہدایت پانے کی استعداد بنام تقوی پیدا کرو, اور تقوی کو ہم نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ ایک قدم آپ نے اٹھایا تو یہی ایک قدم 10 قدم کی وسعت آپ کے دل کے اندر پیدا کر دے گا, اور 10 قدم کی جب وسعت پیدا ہوگی اس کے بعد آپ کے اندر ترغیب 10 قدم کو اٹھانے کی پیدا ہو جائے گی, اور اسی نتیجے میں آپ اپنے سفر تکامل کو جاری رکھیں گے. ایک مطلب علمی پڑھتے ہیں, شوق اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ 10 قدم اور اٹھاتا ہے انسان اسی میدان کے اندر, اور وہ 10 قدم 100 قدم کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں, اور اسی سے کیا ہوتا ہے؟ سفر لامتناہی انسان شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کا سفر ہدایت کیا ہے؟ لامتناہی ہے. اور یہی چیز اگر انسان درک کر لے اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لامتناہی کا خلیفہ ہے. وہ موجود جو لامتناہی ہے اس نے صلاحیت اس طرح سے رکھی ہے کہ آپ کی صلاحیت بھی لامتناہی ہے. استعداد اس طرح سے بڑھاؤ کہ ایک قدم اٹھاؤ گے 10 اٹھا لیا آپ 100 اٹھا لیا آپ 1000 اٹھا لیا 10,000, یہ تو بڑھتی جا رہی ہے, تو ختم ہونے والی نہیں ہے. کہ اسی لیے جو خدا کا خلیفہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ لامتناہی. اور سفر کیا ہے؟ وہ بھی لامتناہی. بہشت میں رکنے والا نہیں ہے. جو بہشت میں رک جائے وہ خلیفہ کامل انسان نہیں ہے. بس قرآن نے 2 ادعا کیے, 2 ادعات کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ میں مصادیق 3 پیش کر دوں گی, اور مصادیق جب 3 پیش کروں گی آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو مجھ پہ عمل کرتا ہے وہ سعادت پہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. وہ سلسلہ کلام میں بھی جاری ہے, ہدن للمتقین. اب وہ کیسے متقین ہدایت پاتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی بیان ہوگا. الحمدللہ.